اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم داس بشار، آپ دیکھ رہے ہیں آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جوڑوں میں درد کیوں ہوتا ہے، جوڑوں میں درد وجر مفصل، نکرس، گنٹھیا یا آرتھرائٹس جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور میں اس میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ جوڑ کس کو کہتے ہیں، جوڑوں میں درد کیوں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہر بندہ، ہر بزرگ تقریباً جو ہے یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میرے جوڑوں میں درد ہے، چھوٹے جوڑوں میں درد ہے، بڑے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، پٹھوں میں درد رہتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کیا سسٹم ہوتا ہے کہ درد جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے درد ہوتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو آج اس کی مکمل تفصیل بتاتا ہوں کہ درد کیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا جو جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں ٹوٹل 206 ہڈیاں جو ہے یہ پائی جاتی ہیں، اور ہر ہڈی جو ہے دوسری ہڈی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اس کو جوڑ کہتے ہیں۔ جہاں پہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ جب جڑتی ہے، اس کا مطلب ایک کھانچہ سا بنا ہوتا ہے، آپس میں وہ مکس ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ جوڑوں کو لوبریکیٹ کرتا ہے، اور جوڑ ہم جب حرکت کرتے ہیں تو بغیر درد کے جو ہے وہ جوڑ حرکت کرتا ہے۔ اس کی وجہ پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یا تو وہ جوڑ کی جو ہڈی ہے یا تو وہ بڑھنے لگ گئی ہے، یا اس میں جو فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ جوڑوں کو لوبریکیٹ کرتا ہے، ان کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ خشک ہو رہا ہے، یا مطلب کہ اس کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جوڑوں میں درد۔ جہاں پہ جوڑ ہوتا ہے، آپس میں جو ہڈی جڑتی ہے، اس میں اگر درد ہو تو یہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے؟ چلنے پھرنے سے درد ہوتا ہے، بیٹھے ہیں تو جب اٹھیں گے تو درد ہوگا، صبح جب اٹھتے ہیں، بستر سے جب اٹھتے ہیں تو جسم پورا اکڑا ہوتا ہے، جکڑن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2-4 قدم چلنے کے بعد جو ہے آپ کا جسم کھلتا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جوڑوں کی جکڑن کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ اگر آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے تو یورک ایسڈ جو ہے یہ ایک کیمیاوی مادہ ہوتا ہے جو کہ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسڈ ہے، تیزابی مادہ ہے۔ تو یہ جو یورک ایسڈ ہے یہ ہمارے جسم میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے خوراک کے ذریعے۔ تو جو سبز پتوں والی خوراک ہے، جو ہم سبز پتوں والی غذا استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ہے پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کھٹی اشیاء ہیں، کھٹی اشیاء میں پیورین کی مقدار ہوتی ہے، بڑا گوشت، چاول وغیرہ۔ تو جو غذا پیورین والی ہم کھاتے ہیں، اس کے ہضم ہونے کے بعد پیورین پیدا ہوتا ہے، اور پیورین پھر آگے یورک ایسڈ پیدا کرتا ہے۔ جب یورک ایسڈ پیدا ہوگا تو ہماری جو جسم کو جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے وہ تو جسم لے لیتا ہے، اور جو فالتو ہوتی ہے، جو فالتو مقدار ہوتی ہے، وہ جو ہے گردے جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے خارج کرتے رہتے ہیں یورتھرا کے راستے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا بنتا ہے؟ جو گردے ہیں یہ صحیح سے کام نہیں کر رہے، یا آپ پانی کم استعمال کرتے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے گردے جو ہے وہ پیشاب کم بنائیں گے، تو لازم بات ہے جب کم پیشاب بنے گا تو کم خراج ہوگا۔ تو جو یہ یورک ایسڈ ہے یہ پانی میں حل پذیر ہے۔ اگر آپ کو یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ کو چاہیے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، چاہے سردی کا موسم ہے چاہے گرمی کا موسم ہے۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو یورک ایسڈ زیادہ سے زیادہ پانی میں حل ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائے گا، اور اس میں پیشاب زیادہ آنا بھی چاہیے۔ اگر پیشاب کی کمی ہوگی، پیشاب رک جاتا ہے یا کم پیشاب آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوڑوں میں جو جوڑ ہوتا ہے ان میں جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر جوڑ کی ہڈی جو ہے یہ بڑھنے لگ گئی ہے اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے کئی وجوہات ہیں، ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، آئس کریم، کلفی وغیرہ، یا مطلب کہ چاول وغیرہ کا استعمال، بڑا گوشت استعمال کرنا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھسل جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے گرنے سے جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہڈیوں کو درد ہوتا ہے۔ جوڑ جو ہوتے ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے درد کو جو ہے یہ نسخہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
ہڈیوں کے درد کو بھی ختم کرے گا. اگر آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے اور یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یورک ایسڈ کی کمی ہوگی. اور جو اگر درد ہو رہا ہے، ہڈی درد ہو رہی ہے، جوڑ درد کر رہا ہے، جسم درد کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کی جو وجوہات ہیں، وجوہات میں کہ ایک تو جو ہے ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال جیسے کہ پہلے بتایا. اس کے علاوہ بے احتیاطی مطلب کرنا، بے احتیاطی غذا استعمال کرنا، وزن اٹھا لینا مطلب بے احتیاطی میں، اور اپنے مطلب کہ کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھا لینا، بہت زیادہ اٹھا لینا، پھر بے احتیاطی سے وزن اٹھانا. اس کے علاوہ چھلانگ لگا لینا، وزن اٹھا کر چھلانگ لگانا، یا ویسے مطلب کہ زیادہ ایکسٹرا چھلانگ لگانے سے بھی جو ہے یہ جوڑوں میں جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کرسی پہ غلط انداز سے بیٹھنا، اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، یا مطلب کہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام آپ اگر کر رہے ہیں تو کرسی پہ اگر آپ جھک کر بیٹھیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کی کمر میں درد رہے گا. جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے یہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. چینج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جو اسپائنل کارڈ ہے، جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہاں پہ درد ہونے لگ جاتا ہے، کولے میں درد ہونے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے. وٹامن ڈی کی کمی سے جو ہے یہ وٹامن ڈی جو ہے یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کیلشیم اور وٹامن ڈی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کیلشیم کی کمی ہو جائے، وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو بھی جو ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سب سے جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ موٹاپا ہے. وزن کا زیادہ بڑھ جانا، وزن کا بڑھنا یا موٹاپا جو ہے یہ ہڈیاں برداشت نہیں کر سکتی وزن کو، پھر کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. ہمارا چینل آصف عمر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار آپ کے نوٹیفکیشن میں آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی. بچوں کے امراض سے لے کے بزرگوں تک، زنانہ امراض، مردانہ پوشیدہ امراض کے لیے، اٹھارہ کے لیے، وٹامن کی کمی ہے، جراثیموں کی کمی ہے، بانجھ پن کا مسئلہ ہے، جوڑوں میں درد ہے، یا جنرل امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، لکوہ، فالج وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر مل جائے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سنڈ، اس کے بعد سنبلو لکڑی، میتھی دانہ، اس کے بعد آپ نے سرنجا شیری لینا ہے، اور اسگند نگوری. یہ آپ نے چیزیں برابر وزن لینی ہے. 2 تولا لے لیں، 4 تولا لے لیں، جتنا بھی لینا ہے آپ نے یہ برابر وزن لے کے ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے، اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لینا ہے. پاؤڈر بنا کر آپ نے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے. طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے صبح و شام تازے پانی کے ساتھ 6 ماشا، یا جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے، جو چائے والا چمچ چھوٹا چمچ ہوتا ہے یہ 5 گرام کا ہوتا ہے، مطلب کہ 5 ماشے کا ہوتا ہے. تو یہ آپ چھوٹا چمچ صبح و شام 5 سے 6 ماشا آپ نے صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے. پرہیز ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، گوشت وغیرہ سے، چاول وغیرہ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اگر یورک ایسڈ مسئلہ ہے تو آپ جو سبز پتوں والی، جو سبز مطلب کہ بیج والی غذا ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ جوڑوں کا درد، گنٹھیا، ری، وجل، مفاصل، آرتھرائٹس، یورک ایسڈ کی وجہ سے اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.